ایک دور وہ ہوتا ہے کہ جس دور میں گناہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ماحول گناہوں سے پاک صاف، اور ایک دور وہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنا بالکل آسان کیونکہ چاروں طرف سے گناہ کے سورسز پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج کا دور وہی ہے۔ اس وقت آنکھوں کا گناہ بہت آسان، خیالات کا گناہ بہت آسان، غلط طریقے سے پیسہ کمانے کا گناہ بہت آسان، یہاں تک کہ زناکاریاں آسان سے آسان تر ہو گئی آج کے اس دور میں، اور یہ اللہ کے نبی نے پہلے فرمایا تھا ایسا ایسا ہونے والا ہے۔ اب ہم اس ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں اپنی آنکھوں کو بھی بچانا ہے، اپنی جوانی کو بھی بچانا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جس انسان کے دائیں کندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ صبح سے شام تک لکھتا رہتا ہے اور تھک جاتا ہے، اتنی نیکیاں یہ کر رہا ہے، اور بائیں کندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ جو گناہ لکھنے ہیں وہ بیچارہ ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اسے گناہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دائیں ہاتھ کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، کرے کا نیکی بولیا کا چنکار نہیں کیا، اور بائیں ہاتھ کے فرشتے پر اس کو فرصت ہی نہیں ملتی ہے کہ جناب اس کی زبان بھی گناہ کر رہی ہے، اس کے آنکھ بھی گناہ کر رہے ہیں، یہ کمانے نکلا تو گناہ، یہ زبان سے تو گناہ، تو بائیں ہاتھ کا فرشتہ جو ہے وہ کہتا ہو خدا کے بندے کنٹرول کر، مگر یہ ان کنٹرول ہے، یہ بیچارہ شام اس کی فائل شام کو بھر گئی ہے، اس کی فائل خالی رہ گئی۔ اور ایمان والا وہ ہے کہ یہ جو ہے اس کی فائل بھر جانی چاہیے، اس کی فائل خالی رہنی چاہیے۔ اور شریف میں کیا پڑھتے ہیں؟ اور شریف میں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ بہت جینیس انسان تھے، بہت ہی بڑے جینیس انسان تھے، اور ہم کشمیریوں کے لیے تو بہت بڑے محسن ہیں کہ اس اللہ کے بندے نے اپنا آرام دہ وطن چھوڑ کر کے، اپنے آرام دہ سوسائٹی کو چھوڑ کر کے اس کفر سامنے آئے، کیسے سفر کیا ہوگا، کیسی مصیبتیں جھیلی ہوں گی، اور یہاں آ کر کے یہاں کا کھانا پینا ان کو برداشت کرنا پڑا۔ کھانا پینا برداشت کرنا پڑے کا مطلب یہ ہے کہ ان بیچاروں کو یہاں کر کے ہاک کھانا پڑا، وہ ہاک نہیں جانتے تھے کھانا۔ چنانچہ ان کے مریدین بعض دفعہ کہتے تھے ہنستے ہوئے، حضرت یہ گھاس کھا کے ہم تنگ آ گئے، کیسے چنا ہاک بات، یہ جو بات ہاک، وہ نہیں جانتے تھے ہاک کھانا کیا چیز ہے۔ ان کے ہاں پتوں والی سبزی نہیں کھائی جاتی، آج بھی سینٹرل ایشیا میں پتوں والی سبزی نہیں کھاتے ہیں، وہ تو سالڈ ڈیزائن کھانے والے لوگ ہیں۔ جیسے اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ دال روٹی کھانے والے ہیں، اس علاقے کے لوگ جو ہے وہ گوشت کھانے والے ہیں، یہ بیچارے کشمیری پر ہاک بت گئے، یہ ہاک بت یہاں کا ہے۔ وہ جو بزرگ ان کے ساتھ آتے تھے وہ ہاک بت کھاتے کھاتے تنگ آ گئے تھے، لیکن برداشت کیا انہوں نے۔ تو شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہم کو اسلام کی دولت ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانوں کے قبروں کو نور سے منور کر دے، اس شخص نے اپنے پورے خاندان کو وہاں سے اجاڑ کر کے اعلیٰ کرنا چاہے تاکہ یہ کفرستان اسلامستان بن جائے، اور بنا الحمدللہ انہی کے وہ قربانیاں تھیں، اور دعوت کی بنیاد پر یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، نہ کوئی پریشر، نہ کوئی لالچ، نہ کوئی دباؤ، بس اللہ کا بندہ، اللہ کا فیصلہ، اللہ کے بندے کی دعوت، اور دھڑا دھڑ لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اسی اسلام پر ہم قائم ہیں الحمدللہ۔ تو حضرت نے جب وہ اوراد لکھی تھی، اس اوراد میں ایک جگہ جملہ نقل فرمایا، اس جملے سے پہلے ان کے ہاں حدیث کا ایک تصور ہے، حدیث مبارک میں ہے، بخاری میں حدیث ہے کہ صبح اور شام فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہو جاتی ہیں۔ دن کے فرشتے اعمال لکھ رہے تھے، شام کو فرشتے واپس جاتے ہیں، رات کے فرشتے اعمال لکھنے کے لیے آئیں گے، وہ رات کو اعمال لکھیں گے۔ یتعاقب ملائکۃ اللیل والنہار، شفٹنگ ہوتی ہے فرشتوں کی رات اور دن کی۔ تو صبح کو فرشتے رات کے اعمال لکھ رہے تھے وہ واپس جائیں گے، اور صبح کو فرشتے آئیں گے وہ کھاتا کھولیں گے۔ اب یہ ہے وقت، صبح کا ٹائم، صبح کا ٹائم، رات کے فرشتے کھاتا بند کر کے واپس، اور دن کے فرشتے کھاتا کھولیں گے۔ اس تصور کو سامنے رکھ کر اب شاہ ہمدان کیا کہتے ہیں؟ مرحبا بالصباح الجدید، مبارک صبح ہو گئی، نئی صبح آ گئی۔ مرحبا بالملکین، دونوں فرشتوں ویلکم، دونوں فرشتوں کو میں مبارک کرتا ہوں۔ بالملکین الکاتبین، جو لکھیں گے، الشاہدین، روزن گواہ، عادلین، برابر صحیح لکھیں گے۔ حیاکم اللہ تعالیٰ فی غرۃ یومنا ھذا، میں آپ دونوں فرشتوں کو مبارک کرتا ہوں، تشریف لائیں۔ پھر اکتبا فی صحیفنا اولا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہیں سے کہتا ہے آپ جو صحیفہ لکھ رہے ہیں میری طرف سے پہلے بسم اللہ لکھ دیجیے۔ تصور کیا دیا، وہ انسان فرشتے سے عامد۔ اب ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں آپ کھولیں کھاتا ہے اور دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر وشہدا، تم دونوں فرشتے گواہ رہو، بأننا نشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دے رہا ہوں اللہ میرا اللہ اور محمد رسول اللہ میرے نبی۔ یہ جملہ یہاں پر بھی اور آگے بھی ایک جگہ پہ ہے،
پھر فرمایا الا ہذہ شہادۃ نحیا وعلیہا نموت انشاءاللہ. کچھ تو ایسے وعدہ کر رہا میں یہ جو گواہی دے رہا ہوں اسی کے مطابق میں زندگی گزاروں گا انشاءاللہ. مجھے یاد ہے ہم مدینہ طیبہ میں تھے، اللہ تعالیٰ پھر پہنچائے اور سب کو پہنچائے، اور مقبول حج بھی مقبول، عمرہ مقبول، مدینہ کے حاجی نصیب ہو. ہم مدینہ منورہ میں تھے، صلاۃ و سلام پیش کر کے باہر نکلے، باہر صحن میں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے کشمیری حاجی صاحب، باہر بیٹھے ہوئے تھے. ادھر سے ایک مولانا صاحب آئے، ہم کو نہیں معلوم یہ کون صاحب ہیں. وہ آئے، انہوں نے ہم کو دیکھا، اس کو لگا ان چکوش، تو نزدیک آ کر اس نے پوچھا آپ لوگ کہاں کے ہو؟ جو ہی اس نے اردو میں بات کی تو ہم سمجھ گئے اردو بولنے والا ہے. جب اس نے کہا ہم کو کہاں کے ہو تو میں سمجھ گیا یہ کہاں کا آدمی ہے. اس کے لینگویج کا انداز ایسا تھا، میں سمجھ گیا یہ کون سے علاقے کا ہے. پار میں وہ آ کے بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد انہوں نے کئی باتیں اس وقت سکھائی. انہوں نے کہا کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے والد کا نام اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچ جائے؟ تو میں حیران ہوں کہ یہ کیسے کہتے ہیں. تو شو ویسا کیا تم لوگ چاہتے ہو تمہارے والد کا نام نبی کی بارگاہ میں پہنچ جائے؟ تو میں نے بات کی، میں نے کہا سب حرام نہیں چاہے گا، پر کیسے؟ اس نے کہا آپ نے پڑھا ہوگا، حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مسلمان درود شریف پڑھتا ہے تو مجھے وہ پیش کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا فلاں ولد فلاں، یہ ولد فلاں میں تمہارے باپ کا نام آ گیا اور باپ کا نام تمہارے قبر مبارک کے اندر پیش ہو گیا. یہ تو بات صحیح ہے. ایک بات تو صحیح ہے. دوسری بات اس نے پرچہ نکال کر دیا، اس پرچے میں حدیث تھی. وہ حدیث میں نے اس سے پہلے نہیں پڑھی تھی، کیونکہ وہ کتاب شاید اس سے پہلے میں نے دیکھی بھی نہیں تھی. حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب کا نام ہے طبرانی شریف، اس کا بخاری، اس کا مسلم، اس کا ابو داؤد، اس کا دارقطنی، جیسے دارمی، جیسے بیہقی، اسی طرح سے ایک کتاب ہے اس کو کہتے ہیں طبرانی، معجم طبرانی. وہ تقریباً 22 جلدوں میں حدیث کی کتاب ہے. امام طبرانی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے معجم صغیر، معجم اوسط، معجم کبیر. معجم کبیر طبرانی، اس معجم کبیر طبرانی کے حوالے سے حدیث لکھی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انسان روزانہ صبح کو یہ کہے رضیت باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا لآخذن بیدی، میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا اور تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اپنے ساتھ جنت میں نہیں دے. اس نے کہا یہ پرچہ میرے ساتھ لے لیا اور ہمیشہ روٹین بناؤ، یہ روزانہ صبح تم پڑھے. میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، عمل کریں گے. باقی کشمیری جو ہمارے ساتھ تھے سارے نہیں کرو، وعدہ کرو اسے. اس کے بعد تیسری بات اسے بڑی مزیدار سمجھائی. کہنے لگے کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ 1.5 سیکنڈ کے اندر تم کو 1.5 ارب نیکیاں مل جائیں؟ میں نے کہا جی کیسے؟ کہنے لگے حدیث میں. آپ اسے حدیث دکھائی. کہتے ہیں حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی ایمان والا دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے تو ہر مسلمان کے بدلے میں ایک نیکی اس کو ملتی ہے. اب اس وقت دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں. جب تم کہو گے اللہ مغفر للمسلمین والمسلمات تو تم کو 1.5 ارب نیکیاں مل جائیں گی، اور اس میں پڑھنے میں 1.5 سیکنڈ لگتا. پھر اس نے کٹ سے حدیث دکھائی. کہتے یہ ہے حدیث کی کتاب، اور شاید وہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی حدیث کی کتاب ہے، اس میں وہ حدیث تھی. بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ آدمی ہر وقت یہ سمجھے کہ میرے ساتھ فرشتے 2 لگے ہوئے ہیں اور وہ کھاتا میرا تیار کر رہے ہیں. جناب جب ملازم یہ سمجھتا ہے کہ میری سروس بک تیار ہو رہی ہے، سروس بک میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں آنا چاہیے، جب ریٹائرمنٹ ہوگا تو سروس بک میں کھر آ جائے گا، اس لیے وہ چاہتا ہے سروس بک میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، تو ہماری سروس بک تو تیار ہو رہی ہے. اور سروس بک دائیں ہاتھ کا فرشتہ بھی تیار کر رہا ہے، بائیں ہاتھ کا فرشتہ بھی تیار کر رہا ہے. میں زبان سے جو بولوں گا اچھا ہے تو یہ لکھے گا، برا ہے تو یہ لکھے گا. میں نے آنکھ سے دیکھا، اچھا دیکھا تو یہ لکھے گا، برا دیکھا تو یہ لکھے گا. میں نے کمایا، صحیح طرح سے کمائے گا تو یہ، اور غلط طریقے سے کمایا تو یہ لکھے گا. تو ہر وقت انسان کی سروس بک تیار ہو رہی ہے. اس سروس بک کو قیامت دن کھولا جائے گا. جب ایمان والے کو یہ تصور رہے گا تو پھر انسان اپنی زندگی کو صحیح ٹریک پر آسانی کے ساتھ چلا سکے گا. اللہ تعالیٰ شان و حافظ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس آخری بات